ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے آج ایرانی ایک عہدیدار کا جو بیان آیا ہے اس سے آغاز کرتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے کمیٹی کے رکن میجر جنرل امیر حیات مقدم نے کہا ہے کہ تہران سمندر سے امریکہ کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک ویب سائٹ ہے مرصد ایران، اس کی رپورٹ کے مطابق امیر حیات مقدم نے یہ بھی کہا کہ یہ خارج از امکان نہیں ہے کہ اگلے ایرانی میزائل واشنگٹن اور نیو یارک تک پہنچیں گے۔ امیر حیات مقدم نے مزید کہا کہ پاسداران انقلاب کی فضائیہ تقریباً 20 سال سے بحری جہازوں اور بحری ٹکڑوں سے میزائل لانچ کرنے کی ضروری صلاحیتوں کو تیار کرنے پر کام کر رہی ہے تاکہ ایران 10,000 کلومیٹر کے فاصلے کے باوجود اپنے جہازوں کے ساتھ امریکی ساحلوں سے 2,000 کلومیٹر کے فاصلے تک پہنچ سکے اور اس کے بڑے شہروں کو نشانہ بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ تمام یورپی ممالک بھی ایرانی میزائلوں کی پہنچ میں ہیں۔ ایرانی میزائلوں کی صلاحیت برطانیہ، فرانس، جرمنی اور مغربی و مشرقی یورپ کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ یہ بیانات حیات مقدم کی اس رد عمل کے سیاق میں آئے ہیں جو انہوں نے یورپی ٹرائیکا، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو بھیجے گئے خط کے جواب میں دیے تھے، جس میں انہوں نے اگست 2025 کے اختتام سے پہلے اگر ایران جوہری مذاکرات کے میز پر واپس نہ آیا تو ٹریگر میکانزم کو فعال کرنے کی اپنی تیاری کا اظہار کیا تھا۔ خط میں کہا تھا کہ تینوں ملکوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایران کا جواب نہ دینا ٹریگر میکانزم کو فعال کرنے کا باعث بنے گا۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ انہوں نے تہران کو امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات میں داخل ہونے کے بدلے ایک محدود توسیع کی پیشکش کی ہے۔ ایرانی فریق کی طرف سے اس تجویز کو ابھی تک کوئی سرکاری جواب نہیں آیا ہے، لیکن ناظرین گرامی آپ جانتے ہیں چونکہ ان ممالک کی جانب سے لگاتار امریکہ کو، ایران کو دھمکیاں مل رہی ہیں، ایسی صورتحال میں اس طرح کی بات سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر سے ایران امریکہ، اسرائیل ایران اور دیگر ممالک کو لے کر کے بحث شروع ہو چکے ہیں۔ ادھر یوکرین اپنی شرائط پر ہی جنگ بندی کے لیے تیار ہوگا اور یورپ کی بھی حمایت ملے گی، اس طرح کا بیان صدر زیلنسکی نے دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حال ہی میں پوتن اور ٹرمپ کے ملاقات کے بعد یہ محسوس کیا جا رہا تھا، ملاقات تو کامیاب ہوئی الاسکا میں، لیکن جنگ بندی پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ جنگ بندی کی طرف بڑھنے کی بات کہی تھی اور اشارہ دیا تھا ٹرمپ نے کہ پوتن اور یوکرین کہ زیلنسکی کی ملاقات ہوگی۔ تو یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے الاسکا میں ہوئی میٹنگ میں ٹرمپ کے ذریعے تاریخی امن معاہدے کے لیے یوکرین کی تحفظ کی ضمانت دینے کی پیشکش کی تعریف کی۔ ساتھ ہی انہوں نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر کے ساتھ اپنی ملاقات سے پہلے واضح کر دیا کہ یوکرین اپنی سالمیت اور خود مختاری سے کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، وہ اپنی شرائط پر ہی جنگ روکنے کے لیے تیار ہوگا۔ اس درمیان یورپی ممالک نے بھی یوکرین کی حمایت کی ہے، یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بلکہ 2 دن پہلے ہی اس بات کا اظہار کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ لبنان میں خانہ جنگی کو عام کرنے میں جہاں اسرائیل اس وقت پوری طرح کامیاب ہو چکا ہے، اب لبنان اور ایران کے درمیان میں بھی دشمنی پیدا کرنے میں وہ کامیاب ہو چکا ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے۔ اندرونی خانہ جنگی کے اعتبار سے میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ ابھی حال ہی میں وہاں کے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی بات کہی تھی یہاں کی حکومت نے۔ آج جو بیان آیا ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا بھی حامل ہے اور حیرت انگیز ہے، کیونکہ لبنان کو مضبوط بنانے میں ایران کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور وہاں کے حزب اللہ کو سب سے زیادہ ہتھیار فراہم کرنے میں ایران کا نام سامنے آتا ہے۔ اب لبنان کے صدر جوزف عون نے کہا ہے کہ لبنان کا پیغام بالکل واضح ہے،
اور وہ یہ کہ ایران کو لبنانی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ العربیہ چینل کو دراصل عون نے انٹرویو دیا تھا اور اس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری جنرل علی لاریجانی کو یہ بتایا کہ ایران اور لبنان کے تعلقات احترام پر مبنی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران ایک دوست ملک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری خود مختاری محفوظ رہے۔ ہمارا پیغام واضح ہے کہ ایران ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ صدر نے یہ بھی کہا کہ حزب اللہ کے اسلحہ کا معاملہ لبنانی فیصلہ ہے اور اس کا ایران سے کوئی تعلق نہیں۔ لاریجانی نے گزشتہ ہفتے بیروت کا دورہ کیا تھا۔ لبنانی صدر کے مطابق شام و لبنان کے لیے امریکی ایلچی ٹوم براک کے پیش کردہ دستاویز میں اسرائیلی انخلا اور لبنان کی معیشت کو سہارا دینے کی تجاویز شامل تھیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ لبنان کے پاس دو راستے تھے، یا تو امریکی کاغذ پر اتفاق کرے یا تنہائی میں چلا جائے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے کسی قسم کی دھمکی موصول نہیں ہوئی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ اسی طرح سے ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں سے تبصرہ کر چکا ہوں کہ گریٹر اسرائیل کے لیے کس طرح سے مشرقی وسطیٰ میں حکومتوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، آپسی خانہ جنگی میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور جو حکومتیں یا جو حکمران جہاں اسرائیل اور امریکہ کی بات نہیں مان رہے ہیں، وہاں کے عوام کو ان کے مخالف میں کھڑا کر کے بغاوت کی صورتحال پیدا کرنے کی کوششیں ہوئی، جیسے ایران میں کوشش ہوئی، لیکن ایران میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے کہ جنگ کے دوران باقاعدہ پوری طرح سے کوششیں ہوئی تھی پورے کی پوری دنیا کی میڈیا کی جانب سے کہ ایران میں خامنہ ای کے خلاف عوام بغاوت کرے، لیکن وہاں کے عوام لاکھوں ان کے ساتھ جو ہے اختلافات کے باوجود ان کا ساتھ دیا۔ تو لبنان میں چونکہ حزب اللہ پیٹ پیچھے سے پوری طرح سے حکومت کو مضبوطی فراہم کر رہی تھی، تو اب جو ہے وہاں پر اس کو کھوکھلا کرنے پر کامیاب ہو گئے۔ شام سے حزب اللہ کو پوری طرح سے ختم کیا جا چکا ہے اور ایران کی حمایت یافتہ ساری تنظیموں کو وہاں سے کھدیڑا جا چکا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب شام میں بھی کٹ پتلی حکومت ہے، لبنان میں بھی اسی طرز کی ہو چکی ہے۔ یہی صورتحال رہی اگر اگلے کچھ جو ممالک بچے ہوئے، جارڈن اور مصر تو ویسے بھی ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ تو جیسے میں نے اس سے پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کی طرف اسرائیل کا قدم بڑھ رہا ہے، نہیں ہے، بڑھ چکا ہے، صرف فائنلائز کر کے آفیشلی بیان دے کر اس کو جو ہے دنیا کے سامنے پیش کرنا باقی ہے۔ حکمرانوں کی، مشرق وسطیٰ میں حکمرانوں کی، ان کے عیاشیوں کی، اور پھر امریکہ کے سامنے ان کے گھٹنے ٹیکنے کی یہ ساری مثالیں دیں گے تو یہی صورتحال نکل کر سامنے آئے گی۔ ناظرین گرامی، ایک مرتبہ پھر مارکو روبیو نے جو ہے ہنگامہ مچا دیا ہے امریکہ کے۔ انہوں نے کہا کہ ہند و پاک کی سرگرمیوں پر ہم ہمہ وقت نظر رکھتے ہیں، ہر روز نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ تو کس طرح امریکہ دیگر ممالک میں انٹرسٹ لیتا ہے، ان کے آپسی دشمنیوں کا استعمال کرتا ہے اور اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کی واضح مثال بھی انڈیا پاکستان ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالیہ جھڑپ کے بعد ہونے والی جنگ بندی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہونے والی سرگرمیوں پر امریکہ کی ہمہ وقت نظر ہے اور وہ ہر دن اس کی نگرانی کرتا رہتا ہے۔ روبیو نے دراصل NBC نیوز ایجنسی کو میٹ دی پریس پروگرام میں یہ بیان جاری کیا تھا اور بیان دیا تھا کہ جنگ بندی کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تنازع میں شامل فریق اگر ایک دوسرے پر فائرنگ بند کرنے پر راضی ہو جائے تو یہ جنگ بندی ہے، اور روس نے ابھی تک اس پر اتفاق نہیں کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جنگ بندی کی پیچیدگیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اسے برقرار رکھنا پڑتا ہے، جو ایک مشکل امر ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ہم ہر روز اس بات کی نگرانی کرتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کیا ہو رہا ہے، کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان کیا ہو رہا ہے، امن قائم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے دراصل وہ امن کے نام پر کس طرح تیسرے ممالک پر نگاہ رکھتے ہیں اس کو بیان ظاہر کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل میں لگاتار صہیونی درندے نیتن یاہو کے خلاف اس وقت اشتعال بڑھتا جا رہا ہے، غصہ بڑھتا جا رہا ہے، اور پورے اسرائیل میں اس وقت احتجاجات کا ایک لمبا سلسلہ چل نکلا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ درندہ جو اس وقت کا ہٹلر ہے اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، نہ دنیا کی بات مان رہا ہے، نہ اقوام متحدہ کی، بلکہ وہ اپنے درندگی اور شیطانیت اور دہشت گردی کی انتہا کر رہا ہے۔ اسرائیل حماس کے درمیان جنگ میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب اسرائیل کے اندر ہی بے اطمینانی ابھرنے لگی ہے۔
اس سے قبل وہاں کے آرمی چیف نے جنگ کے خلاف بیان دیا تھا، اور اب اتوار کو اسرائیل میں ہزاروں افراد نے ملک بھر میں مظاہرے کیے، سڑکیں بند کر دیں، ایک روزہ ہڑتال کر دیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدہ کیا جائے۔ مظاہرے کے دوران پولیس نے واٹر کینن کا استعمال کرتے ہوئے 38 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ آفیشیلی رپورٹ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اب اسرائیلی عوام کے اوپر بھی اسرائیلی فوج لگاتار ظلم کر رہی ہے، ان کو الگ الگ اعتبار سے گرفتار کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ان مظاہروں کا اہتمام مغویوں کے اہل خانہ نے کیا تھا، جس میں سارے کے سارے اسرائیل کے لوگ جمع ہو گئے تھے، یہاں کی پوتین کی حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ لیکن دنیا آپ کے سامنے یہ چیزیں نہیں رکھ رہی، میڈیا اس کو بڑے پیمانے پر پیش نہیں کیا جا رہا ہے، جبکہ اسرائیل کے نکڑ نکڑ پر اس وقت ظالم صہیونی درندے نیتن یاہو اور اس کی حکومت کے خلاف مظاہرے چل رہے ہیں، غصہ دکھایا جا رہا ہے، لوگ راستوں پر ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ درندہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے۔ غزہ میں حکومت کے نئے فوجی آپریشن سے ناراض ہیں، کیونکہ اس سے باقی 50 یرغمالیوں کی زندگیوں کو خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ خیال ہے کہ اب ان میں سے صرف 20 ہی زندہ باقی ہیں۔ مزید اگر جنگیں جاری رہیں تو صورتحال بھیانک ہو سکتی ہے، ان 20 اسرائیلی یرغمالیوں کو بھی جانیں جا سکتی ہیں۔ یہ حماس کی وجہ سے نہیں بلکہ ان لوگوں کی درندگی کی وجہ سے، کیوں اسی طرح کی فضائی حملے کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے انڈینز کے خلاف امریکہ میں، کینیڈا میں، آئرلینڈ میں، یورپی ممالک میں اس وقت غصہ بڑھتا جا رہا ہے، ریسزم کی انتہا ہوتی جا رہی ہے۔ اب ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ سے کہ وہاں پر ایک انڈین کو ایک دکان کے باہر اس پر حملہ کرتے ہوئے، اس کو مکے مارتے ہوئے نظر آ رہا ہے، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ شخص اندر سے بیٹ نکال لیتا ہے تو پھر اس پر مکے مارنے والا وہ انگریز وہاں سے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ جبکہ اس ویڈیو کو وہاں راہ چلتے کچھ راہگیروں نے ویڈیو بنایا، پھر اس کو الگ الگ بیانات کے ساتھ شیئر کیا۔ لیکن کس طرح سے صورتحال بنتی جا رہی ہے فارن کنٹریز میں انڈینز کے خلاف، اور دشمنیوں کا کس طرح سیلاب ہے اس وقت، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بھارت میں اس وقت گنڈا گردی، دادا گیری کی اس قدر انتہا ہے کہ ہر آئے دن کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے پر حملے کرنے کی ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں۔ اس مرتبہ کشمیر کے لیے ڈیوٹی جوائن کرنے جا رہے ایک آرمی افسر کو بری طرح سے مارا گیا ہے ٹول پلازا پر۔ یو پی کے میرٹھ میں آنے والا ٹول پلازا تھا، جہاں پر اسے لاتوں سے مارا گیا، اسٹک سے مارا گیا اور اس کو تھپڑ مارے گئے۔ یہ سنڈے نائٹ پیش آیا ہوا معاملہ ہے۔ انڈین آرمی سولجر اتر پردیش کے میرٹھ میں موجود ٹول پلازا سے گزر رہا تھا۔ بھونی ٹول پلازا اس کو کہتے ہیں، اور ساروپور پولیس اسٹیشن کے حدود میں علاقہ آتا ہے۔ سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہے، جس میں 10 سے زیادہ افراد ایک فوجی افسر کو بری طرح سے مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کا نام کپل کاوڑ بتایا گیا ہے۔ ویسے ناظرین گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر کسی بات کو لے کر کے جھڑپ ہوئی ہوگی، لیکن اس طرح سے ایک آرمی افسر کو پلازا کے لوگوں کی جانب سے، یہاں کے لوگوں کی جانب سے مارنے کو لے کر کے اس وقت بہت زیادہ ہی اس پر تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ کیا آرمی آفیسرز کی یہ درگت بنا دیا ہے، لوگوں نے کہتے ہوئے اس کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک بار پھر سے مسلمانوں کی موب لنچنگ کی الگ الگ ویڈیوز سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب بھارت میں مسلمانوں کو ان کی پہچان کی وجہ سے کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ تو جگ ظاہر ہے۔ یا تو ہندوتوا تنظیمیں نظر آتی ہیں، ایک طرف ان کو کھوکھلا کرنے کے لیے پورا نظام اور پورا سسٹم سرکاری سطح پر کام کر رہا ہے، تو ہندوتوا تنظیمیں راستے میں بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں ان پر حملہ کر کے ان کی ویڈیو بنا کر کے وحشت اور دہشت کا ماحول بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں اپنی ناپاک دہشت گردی والی سازش میں۔ اتراکھنڈ کے پوڑی گڑھوال میں یوم آزادی کے موقع پر جے شری رام کا نعرہ لگانے سے انکار کرنے پر ایک مسلمان شخص کو 3 افراد نے زد و کوب کیا۔ واقعے کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزموں کی پٹائی کے بعد اس شخص کے جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ انڈین ایکسپریس نے بھی اس کی رپورٹ کی ہے۔ اس کے مطابق تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کی شناخت مکیش بھٹ، ان درندوں کی، نوین بھنڈاری
اور منیش بشٹ کے طور پر ہوئی ہے، اور جن کو مارا گیا ہے ان کا نام رضوان احمد بتایا جا رہا ہے۔ اپنی پولیس شکایت میں احمد نے بتایا کہ جب وہ راکیش لال نامی شخص کی دکان پر چائے پینے گیا تو اسے اندر پہلے سے 3 آدمی ملے جو نشے میں لگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک مکیش بھٹ نے مبینہ طور پر احمد سے مطالبہ کیا کہ وہ جے شری رام کا نعرہ لگائے۔ جب احمد نے انکار کیا تو بھٹ اور اس کے دونوں ساتھیوں نے اسے گالی گلوچ کیا، مار پیٹ کی اور دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ حملہ آوروں نے مبینہ طور پر احمد کی داڑھی پکڑی، اسے پرتشدد طریقے سے نشانہ بنایا۔ وہ لگاتار چلا رہے تھے۔ یہ سب کچھ ویڈیو پر حملے کی ریکارڈنگ کے دوران کیا۔ انہوں نے اسے بھارت ماتا کی جے، جے شری رام کے نعرے لگانے پر مجبور کیا۔ احمد نے بتایا کہ آخرکار وہ دکان کے پیچھے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور اپنی گاڑی کی طرف بھاگ گیا۔ ویڈیو میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ملزموں کے ذریعے احمد کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، اسے اسلاموفوبک گالیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملہ آوروں سے ایک کو یہ پوچھتے ہوئے سنا گیا کہ وہ یوم آزادی پر بھارت ماتا کی جے کا نعرہ کیوں نہیں لگا سکتا، جبکہ دوسرے نے کہا اگر بھارت میں رہنا ہے تو جے شری رام کا نعرہ لگانا ہوگا۔ احمد کی شکایت کے مطابق اس نے حلال اور جھٹکا سے اسے کاٹ کی بھی دھمکی دی۔ اپنی شکایت میں احمد نے مزید کہا کہ اسی دن ملزم نے سہارنپور کے ایک اور رہائشی مہتیار پوتن اسلام کو بھی نشانہ بنایا اور اسے جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ تو ناظرین گرامی، یہ درندے ہیں اس وقت نشے میں دھت جو ہے مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کر کے نشانہ بنا رہے ہیں۔ جب تک ان لوگوں کے خلاف کوئی سخت قانون نہیں بنایا جاتا، یہ لوگ جو ہے راستوں سے مسلمانوں کا یا مسلمان شناخت رکھنے والے لوگوں کا گزرنا مشکل کر دیں گے، یہ کہتے ہوئے الگ الگ طرح کے تبصروں کے ساتھ ان چیزوں کو پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،